خواتین حضرات السلام علیکم اور رات گئے کی نشست میں آپ کا خیر مقدم. میں آپ کا میزبان شمعون ہاشمی. خواتین حضرات رات گئے کے سلسلے کی یہ 5ویں کڑی ہے. آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ سن 2005 سے گاہے بگاہے رات گئے کا سلسلہ 5 مختلف ادوار میں ہوتا رہا. یہ جو 5ویں کڑی ہے قریب سال پہلے جب اس نشست کی ابتدا ہوئی تو بات کی گراہ اس نقطے سے کھلی تھی کہ بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے. کچھ بول گفتگو کا سلیقہ نہ بھول جائے. اور ہم نے جس نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروائی تھی وہ یہی تھا کہ گفتگو کا ڈھنگ یہ ہو کہ بات سننے والے کے دل میں اتر جائے، اس کے دل پر کاری وار نہ لگائے. مخالفت میں اور بغاوت میں فرق ہوا کرتا ہے، اختلاف میں اور مخالفت کے انداز میں فرق ہوا کرتا ہے، دشنام میں اور اختلاف میں فرق ہوا کرتا ہے. گزشتہ 5-6 دہائیوں سے پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام پروگرام، بھلے ڈرامے کا مکالمہ ہو یا میزبان کی گفتگو ہو، یہی انداز سکھلاتی رہی اس قوم کو کہ گفتگو کا سلیقہ کیا ہے. آج کی نشست میں گفتگو اسی نقطے پہ ہے، اس لیے کہ میرا ماننا ہے کہ اہل پاکستان کو سردست جس نقطے کی جانب اپنی توجہ مبذول کروانی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری بات اتنی تلخ کیوں ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے اور سننے والا بات کے پیغام سے زیادہ آپ کے لہجے میں اٹک کے رہ جاتا ہے. کیا کمال ہے ان میزبانوں کا کہ جو بہت تلخ بات ایسے شیریں لہجے میں کر دیا کرتے تھے کہ ناظرین نے انہیں 6 دہائیوں سے سنا بھی اور کہیں نہ کہیں ان کا اثر بھی ہوا. جس شخصیت سے گفتگو آج کی نشست میں ہے وہ ایک ایسے آفتاب ہیں کہ جن کی تنویریں بہت. جو میرے مہمان کا تعارف ہے وہ تو بات کی بات، لیکن آپ جانتے ہیں کہ رات گئے میں موسیقی کا سلسلہ ایسا جزو لا ينفق ہے کہ ہم اس کے بغیر رات گئے کو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن آج کا ایک پہلو یہ ہے کہ میرے مہمان جس شعبے سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، موسیقی میں آج کی آواز بھی اسی شعبے کی ترجمانی کر رہی ہے. یہ دونوں کا کیا سنگم ہے جسے انگریزی میں آپ ڈیڈلی کمبینیشن کہتے ہیں، اس مختصر سے وقفے کے بعد دیکھیے گا. خواتین حضرات، رات گئے کی نشست میں باقاعدہ خوش آمدید. نشست میرے دل کے بہت قریب ہے کہ ایک طرف تو جہاں موضوع سخن آج خود گفتگو کا سلیقہ، فن میزبانی، کیا بات کہیے، کس انداز میں کہیے، وہ کیا بنت ہو جملے کی اور وہ کیا کاریگری ہو لفظوں کی، بخیہ گری کیا ہو کہ جملہ ایسا سل کے نکلے کہ وہ سننے والے کے دل میں ترازو کرے. اور اس پہ عالم یہ ہے کہ جو شخصیت میری آج مہمان ہیں، کیا کہیں کتنے روابط ہیں ہمارے اس سے. جناب توثیق حیدر کا تعارف میں کئی جہتوں سے کروا سکتا ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آج کے رات گئے کی نشست میں ان کا تعارف میرے لفظوں میں قطعاً نہ ہو، بلکہ جو ان کی مدح میں ایک قصیدہ آیا ہے اسے مجھے پڑھ دینا چاہیے. عرض کیا ہے، ابھی کل کی بات ہے، ریڈیو ٹیلی ویژن کی کائنات میں ایک ستارے کا اضافہ ہوا
جہاں بڑے بڑے سورج اپنی کہکشاؤں کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر تھے، آج یہ ستارہ خود ایک کہکشاں ہے۔ لفظ کی حرمت پر اتنا ہی ایمان اس کا ہے جتنا اسے اپنے ہونے کا یقین ہے۔ وہ جس بستی کا مکین ہے وہاں آواز، منظر، لہجہ اور پیغام رہتے ہیں۔ ستارہ بننے سے کہکشاں تک کا سفر سب کو تھکا دیتا ہے، لیکن اس راہ نورد کی خیر ہو کہ اس نے خدائے لم یزل سے ایسی ساز باز کی ہے کہ اس جاں گسل سفر میں اس کا بدن تھکا ہے نہ روح، آنکھ تھکی ہے نہ آواز۔ وہ آج بھی مخاطب علیہ کی آنکھ میں اپنا لہجہ انڈیل کر سب کچھ اگلوا لیتا ہے، اور ہاں وہ پیار بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہہ کر مکر جاتا ہے جاؤ مجھے تم سے پیار نہیں۔ لیکن جناب توصیف حیدر کے طویل سفر میں ایک شے جو تواتر سے آتی رہی ہے کہ توصیف بچوں میں بہت مقبول ہیں، اور ان کا پروگرام جو رائزنگ پاکستان ہے اس میں بچوں کا ایک سیگمنٹ بہت مقبول ہے۔ بچوں کے ادب پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، بچوں کو موسیقی کی جانب اور جو صحت مند سرگرمیاں ہیں ان کی جانب لانا چاہتے ہیں، اور میرے دونوں لڑکوں کو بگاڑنے میں ان کا بڑا کلیدی ہاتھ ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جس فن موسیقی کے ایک دمکتے ہوئے ستارے، ابھی ستارے کا ذکر ہوا تھا، ایسا ہی ستارہ خواتین و حضرات دنیا موسیقی میں بھی بڑی بڑی کہکشاؤں کے سامنے آ گیا ہے۔ 10ویں کی طالب علم ہے 2014 میں، اور ابھی میں نے ان سے پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ تب تم پیدا ہی ہوئی ہوگی، پاکستان ٹیلی ویژن کے بچوں کے پروگرام سے ابتدا کی، پھر اس کے بعد ایک نجی ادارے کی جانب سے جب ان کا ایک گیت نشر ہوا، بول ہوں، تو گویا اس نے ایسی دھوم مچا دی کہ پڑوس ملک کی فلم تک جا پہنچا۔ ننھی منی سی ہیں پر اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے ہادیہ ہاشمی کی آواز تو دیکھو۔ کیسے مزاج آتی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آج کیسا لگ رہا ہے توثیق انکل کے ساتھ پروگرام؟ بہت اچھا، توثیق انکل نے میرا پہلا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو آج دوسرا انٹرویو خادم کو موقع دیجیے۔ ہاں جی۔ جناب توثیق، ہم نے آپ کی وجہ سے آج ہادیہ کو بلایا۔ بہت اچھا کیا، اور مجھے جب پتہ چلا کہ ہادیہ ہاشمی، تو مجھے 2 حوالوں سے بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ یہ ابھرتا ہوا ستارہ ہے، بہت عمدہ گاتی ہیں، اور جو تم نے ابھی بات کی شمون کے بچوں اور فنکار بچوں کے ساتھ مجھے بہت شغف ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، چاہے وہ صداکاری ہو، اداکاری ہو، آرٹس اینڈ کرافٹس ہو، کچھ بھی ہو۔ تو ہادیہ کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں اور بہت پیارا گاتی ہے بچی، تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج ایک بچی یا بچہ جو ہے، یعنی آج 2 بچوں کو تم نے بلوایا، اس کی مجھے بہت خوشی۔ اچھا، آپ نے اپنا تعارف میں ابھی خود ہی کہہ دیا آپ بچے ہیں، تو چلیے گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ توثیق حیدر، آپ نے جب ابتدا کی اپنے اس سفر کی، سفر آپ کا غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہ مصداق ہے، آپ نے خبریں پڑھیں، آپ انگریزی کے بڑے نامور نیوز کاسٹر تھے، پھر اس کے بعد جب پاکستان میں پہلی بار نجی ریڈیو کا تجربہ کیا گیا تو آپ کی صداکاری کی کیا دھوم تھی۔ FM 100 کا وہ زمانہ کہ جب نوجوان آوازیں آ رہی تھیں، ان میں آپ کا سکہ بیٹھا، پھر فن میزبانی میں ایسا کہاں سلائیں کہ تجھ سا کہیں جسے، پھر آپ فلم میکنگ کی جانب چلے گئے، اور آج آپ بڑا نامور ادارہ بنا رہے ہیں۔ ایک لمبا سفر ہے، لیکن توثیق جب یہ سفر کی ابتدا ہوئی تو پاکستان ٹیلی ویژن کا طوطی بولتا تھا، ایک ہی معاملہ تھا، اور میزبانی کا شعبہ اتنا معتبر تھا کہ یا جناب پروفیسر لعیق احمد کے لائق تھا، یا طارق عزیز صاحب کے لائق تھا، یا خوشبخش شجاعت کے لائق تھا، یا نعیم بخاری صاحب کے لائق تھا، یا مستنصر حسین تارڑ کے لائق تھا۔ آپ پہلے بچہ نوجوان چہرہ تھے کہ جس نے اس دیوار میں در کیا۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ شمون، تم نے یہ کہانی سنائی ہے تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ واقعی ایک گستاخی تھی جو سرزد ہوئی پروڈیوسر سے بھی اور مجھ سے بھی، کیونکہ اب جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو ان بڑے ناموں کے ساتھ، اس حوالے کے ساتھ جب میرا نام تم جوڑ رہے ہو،
तो यकीन जानो कि एक गूज बम्स और आप पहले थे और आपने तशक्कुर हम जैसों का बहुत सबका दस्ता खोला। शायद देखो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि, और इसको मैं तुम्हारे पहले सवाल से जोड़ना चाहूँगा कि मैंने अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया। मैं खुद ज़हनी तौर पर तो बड़ा होता गया, जिस्मानी अच्छा। तौर पे भी बड़ा होता गया। हाँ, ये भी खबर है तुम्हारे खबर लिए। है। लेकिन इमोशनली, रूहानी तौर पर मैंने अपना बच्चे को ना अभी तक जिंदा रखे हुए हूँ। और मेरा ख्याल है कि वो गुफ्तगू का बचपना नहीं, लेकिन प्योरिटी, सच, जो एक बच्चे की प्योरिटी होती है, उसकी सोच की, उसकी फ़िक्र की, उसके रख रखाव, उसके उठने बैठने की जो प्योरिटी होती है, वो मैंने मरने नहीं दी। दानिस्ता नहीं था ये सब, ये बिल्कुल गैर दानिस्ता था। वो माहौल जिसमें मैं परवरिश पा रहा था, उसमें शायद अपनी रौ में बहे चले जाने की छूट मिली मुझे। और जब आप अपनी रौ में बहे चले जाने की छूट किसी भी शख्सियत को देते हैं एक बच्चे की हैसियत से, तो वो जाके कनेक्ट करता है माशरे के अंदर। शायद यही वजह है कि मेरा अंदाज़े बयां, जो कि FM से शुरू हुआ और उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे मौका दिया कि उसी अंदाज़ को, उसी बस एक नदी सी है वो जो बहे चली जा रही है, और उसमें गलतियाँ भी हुई, लेकिन वो बिल्कुल जुदा अंदाज़ था, मुनफरिद अंदाज़ था। बच्चगाना नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बच्चे की सोच और उसकी फ़िक्र ज़रूर थी उस अंदाज़ में। शायद यही वजह है कि लोगों ने उससे कनेक्ट किया और महसूस किया कि अरे अच्छा, ऐसे भी बात हो सकती है जिसमें ज़बान की दुरुस्तगी भी हो, लेकिन ख़याल और फ़िक्र की मासूमियत भी हो। तो मेरा ख्याल है शायद ये थी। अब मैं मुड़ के देखता हूँ तो कोई 100% जवाब मेरे पास इसका नहीं है कि ये कैसे हुआ, ये मौजज़ा। और वाकई ये मौजज़े से कम नहीं था, इसलिए कि जो नाम तुमने लिए हैं उनके बराबर में आके खड़े होना तो खैर आज भी मुमकिन नहीं है, लेकिन उनकी राह पे चलना भी बड़ा मुश्किल काम था। तो आई थिंक वो प्योरिटी थी जज्बात की, रूह की, जो शायद आज भी कायम है, ये वजह थी, और मुझे कोई वजह जहन में नहीं आती। अच्छा, ये अंदाज़ बेतकल्लुफ़ाना तो था, शौकियाना नहीं था। जो लफ्ज़ क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये ज़्यादा अहम है। अच्छा, जो नाम मैंने लिए हैं उनमें दानिस्ता तौर पे मैंने 2 नाम नहीं लिए। एक नाम पाकिस्तान टेलीविज़न इस्लामाबाद की कॉम्पेयर क़ुदरतुल अली का, और दूसरा पाकिस्तान में BG वॉइस का सबसे बड़ा नाम डॉक्टर हसनैन। एक आपकी और मेरी बड़ी बहन है और दूसरे हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, दोनों ऐसे नामवर नाम फ़न मेज़बानी में भी और BG वॉइस में भी, पस पर्दा आवाज़ जो डॉक्यूमेंट्रीज़ में आती है, आपने दोनों काम कर लिए। पस पर्दा आवाज़ भी की और आप मेज़बान भी हुए। दोनों का अंदाज़ जो था वो उस्तादों का है, क्लासिक्स। आप बेतकल्लुफ़ हुए। आप पॉपुलर ज़्यादा हुए या मुस्तनद ज़्यादा हुए? आई थिंक मुस्तनद जितना होना चाहता था नहीं हुआ। वो हैं वो आज भी, और इस पे मुझे कोई शक भी नहीं, और बड़ा मुझे फ़ख्र भी है कि दोनों मेरे उस्ताद इंस्पिरेशन वाइज, मैंने बैठ के आज तक एनी आपा से, कुरातुल ऐन साहिबा से नहीं कहा कि अच्छा इसकी अदायगी कैसे करूं, ये मेरा कल एक शो है, या मैं इसका इब्तदाइया क्या दूं, या मैं सुबह की नशरियात के लिए मुंतखब हो गया हूं तो मैं अपने प्रोग्राम, आज तक नहीं। आज तक मैंने डॉक्टर साहब से, हसनैन भाई जो मेरे बड़े भाई हैं, अब अमेरिका में होते हैं, उनसे आज तक मैंने नहीं कहा कि अच्छा ये इस डॉक्यूमेंट्री का मैं वॉइस ओवर अंग्रेज़ी में करने चला हूँ या उर्दू में, तो इसकी स्पीड क्या रखूँ, इसमें मेरा चुलबुलापन सामने आना चाहिए आवाज़ का, या इसमें कोई गंभीरता होनी चाहिए, नहीं, आज तक नहीं। मगर क्या है कि अब मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो शमून, इस कदर इम्प्रेशन है मुझ पे हसनैन भाई की आवाज़ और अदायगी का, कि मैं उस दिन उन्हें खुद कह रहा था, टेलीफोन पे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा, मुझे प्यार से उन्हें नैनी कहते हैं, मैंने कहा नैनी भाई आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, मैं उस दिन अपने आप को मैं खड़ा हुआ था, कहीं किसी की बात सुन रहा था, तो मैंने महसूस किया कि मैं खड़ा हुआ बिल्कुल आपके अंदाज में, और मैंने जब मुड़ के उससे जवाब दिया तो मुझे ऐसे लगा कि आप बोल रहे हैं।
تو یہ وہ امپریشن ہوتا ہے. اور یہ شاید اس ڈیجیٹل دور کے اندر جب ہم نے اپنے بچوں کو لڑکپن میں اس ٹیلی فون کی تربیت میں ڈال دیا ہے. ہماری درسگاہ اب وہ ایک ڈیجیٹل فون ہے, جبکہ میرے گھر میں درسگاہ ڈاکٹر حسنین تھی, میرے گھر کی درسگاہ قرۃ العین تھی, میرے گھر کی درسگاہ میرے والد و والدہ. وہ جو, اور آپ کے بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے, وہ جو انوائرمنٹ آپ دیتے ہیں درسگاہ کی, یہ اگلی سوال وہ بہت اہم ہے. چونکہ میں یہ بلڈ کر رہا ہوں کہ ایک میزبان کے پیچھے تربیت کیا کیا ہے. بے شک. آپ کے والد جناب طارق مسعود صاحب, طارق مسعود صاحب صحافی میرے والد کے ساتھ کیا ہمیں سر شاعر بہت اچھے. آپ کو شاعری کرنے کا تو الحمدللہ شکر ہے, اردو شاعری پہ یہ احسان ہے کہ آپ نے قطعاً شاعری نہیں کی, اور نثر پہ بھی احسان ہے کہ میں نے لکھنا بھی نہیں چاہا, پڑھنے سے فرصت نہیں ملی. موسیقی سے کیا شغف ہوا آپ کو؟ موسیقی کا شغف بھی میرے والد سے, اچھا, کیونکہ وہ بہت ہی اچھی موسیقی, ایسٹرن کلاسیکل, سیمی کلاسیکل کے دلدادہ, اور ہمارے گھر میں اچھی موسیقی ہر وقت ہمیں سننے کو ملی. اور کانوں میں پڑھنا, گھر میں جو زبان استعمال ہوتی تھی وہی درسگاہ تھی, جو موسیقی ہم سنتے تھے وہی ایک انسٹیٹیوشن تھا. سو وہ وہاں سے ملی. یہ علیحدہ بات کہ میری موسیقی کی چوائس اور جس طرح کی موسیقی میں مجھے شغف عہد بعہد رہا ہے, اس سے میرے والد کچھ اتنے خوش نہیں. بدلتے موسموں کے ساتھ عمر کا تقاضا ہے, لیکن ابھی چونکہ آپ نے بات کر دی کلاسیکل اور اس کی, تو ہم ہادیہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ننھی منی سی بچی آج کیا معجزات پہ سب دکھلائے گی. پہلے سب سے پہلا نمبر کیا ہے؟ بالکل, میں آپ کو سناؤں گی ایک گانا, اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار. واہ,
خواتین حضرات، وقفے کے بعد دوبارہ رات گئے کی نشست میں خوش آمدید۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا توثیق حیدر کے خانوادے کا، کہ جس میں آپ کے والد گرامی جناب سید طارق مسعود صاحب کا ذکر آیا۔ آپ صحافی تھے، شاعر تھے۔ اب شاعر کی بات ہو اور شاعر کا کلام نہ سنا جائے، سب سے پہلے تو یہ بتلائیے کہ ابا سے مراسم آپ کے کیسے تھے؟ کیونکہ آپ کے گھر میں ہر ہستی ایک جگمگاتا آفتاب تھا، اپنے شعبے کا نامور چہرہ تھا۔ محترمہ قرۃ العین اہلی، ڈاکٹر حسنین، خود والد گرامی، ایک کھوٹا سکہ آپ تھے۔ بے شک۔ تو پھر ابا سے کیسے آپ کے مراسم تھے؟ کوئی ہوتا تھا کہ جب وہ سو جائیں تو تب آپ گھر میں داخل ہوں؟ ابا کے ساتھ یہ کہ کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، اور وہ جو ان پلانڈ بچہ نہیں ہوتا کہ بس وہ ہو گیا ہے اب کیا کیجئے، کہ اب اس گھر میں یہ آ گیا ہے تو اب پالنا ہے، کیونکہ میرے ابا کی ساری توجہ اور ان کا جو فوکس تھا تربیت کے اعتبار سے وہ بڑے بہن بھائیوں میں رہا۔ اس کو میں گلہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اب آپ علی اکبر کو ایک بات بتلا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی اب آپ کے بچوں کی بھی تربیت کے اندر جی جی جو میرے کنٹریبیوشن ہے وہ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گی وقت میں۔ تو جو بڑی خوبصورت بات بھی تھی کہ عینی آپا اور حسنین بھائی کے ساتھ اور ندیم بھائی کے ساتھ ان کا جو، میں بالکل اس وقت تک وہ ہار مان چکے ہوئے تھے، اور میں اب وہی بات ہے بس ایسے بس کھوٹا سکہ، ہاں بس وہ چلے جا رہا ہے۔ نہ ہی میرے ابا کو مجھ سے کوئی امید تھی، نہ ہی ان کو کوئی تھا کہ اچھا بس کچھ کر گیا تو کر گیا، نہ بھی کرے تو بس بھئی ہم تو اب تھک گئے ہیں۔ تو فوکس، یہ سید کالج کے زمانے کی بات ہے، تو فوکس زیادہ بڑے بہن بھائیوں میں تھا۔ اب میرے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ ایک زیادہ دوست کا تھا۔ اچھا۔ اور صرف ایک چیز میرے والد سے شمون، بڑی تمہیں دلچسپ بات بتاؤں، ایکچول تھپڑ پڑنا یا ایکچول مار باپ بیٹے کے رشتے میں، یہ بڑی کامن سی چیز ہے ہمارے معاشرے میں۔ مجھے اپنے والد نے صرف ایک دفعہ مارا ہے، اور وہ کیوں مارا ہے کہ عبداللہ حسین کے نادار لوگ اداس نسلیں کہ مجھے گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، مجھے نہیں یاد کہ وہ ایف اے بھی مطلب ٹین ایج، وہ ریکمینڈ کی گئی تھی مجھے کہ عبداللہ حسین کو پڑھو، اور کہیں 20-25 دن بعد، اور وہ گھر میں تو تھی کتب، 20-25 دن بعد پوچھا گیا کہ کیا بنا بھائی، ایک کام آپ کو مطلب دہی لینے بھیجا تھا تو وہ دہی کدھر ہے، یا مطلب جاؤ اوپر جا کے یہ کام کر کے آؤ، یا باہر جا کے کام کر، جیسے گھر میں کام دیے جاتے ہیں بچوں کو، ہمیں کتابیں دی جاتی تھیں کہ یہ پڑھو۔ اور میں اس زمانے میں بیڈمنٹن، کالج میں تھیٹر، ان چیزوں میں لگا ہوا تھا، سائیکلنگ کا بہت شوق تھا، بیڈمنٹن بہت کھیلا کرتا تھا، تو جب موقع ملتا تھا باہر جا کے محلے میں یا آگے پیچھے، اور جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، نہ ہی تربیت کا حصہ تھا، تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ جی میں نے تو ہاتھ تک نہیں لگایا عبداللہ حسین کے نادار لوگ اور اداس نسلیں کا، مجھے تو مطلب، اور اس پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اتنا زور کا شمون تھپڑ پڑا تھا، اور صرف ایک تھپڑ پڑا تھا، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ ہو، کچھ نہیں، بس یہ ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام آج تک یاد۔ تھپڑ کھا کے کتابیں پڑھ لی تھی نا، بس پھر ٹھیک ہے۔ ابی کی کوئی شے عنایت ہو؟ جی ضرور، تو 3 اشعار۔ اشارت۔ کون مسیحا کون مداوا آخر شب، آخر شب، کون مسیحا کون مداوا آخر شب، میں بھی تنہا آپ بھی تنہا آخر شب۔ واہ کیا مصرع ہے۔ کون مسیحا کون مداوا آخر شب، میں بھی تنہا آپ بھی تنہا آخر شب، ہولے ہولے ظلمت بازی جیت گئی، ہولے ہولے ظلمت بازی جیت گئی، ہولے ہولے ظلمت بازی جیت گئی، چاند سرے بام آ کر لوٹا آخر شب، آخر شب۔ واہ، چاند سرے بام آ کر لوٹا آخر شب۔ شب۔ اور طارق یہ کیا انہونی سی بات ہوئی، طارق یہ کیا انہونی سی بات ہوئی، طارق یہ کیا انہونی سی بات ہوئی، میرے گھر میں سورج چمکا آخر شب۔ واہ، یہ آپ کے لیے لگتا ہے کہا آخر شب، سورج چمکا آخر شب۔ اچھا جناب ڈاکٹر حسنین، ہم نے
गुफ्तगू का सलीका उनसे सीखा। आप भी शायरी करते हैं, कुछ भाई की शायरी भी इनायत हो जाए? जी डॉक्टर साहब अंग्रेज़ी में भी अच्छा। और उर्दू में भी, लेकिन उनका जो ख़ासा है वो तो उनकी मुसव्वरी है, जो वो पेंट करते हैं। वाह। और अब उन्होंने डॉक्टरी त्याग दी, बहुत बरस हुए, और अब बाकायदा उनके घर में अमेरिका में एक स्टूडियो है जहाँ वो सिर्फ म्यूज़िक क्रिएट करते हैं और उनकी मौसीकी किसी को सुनने की इजाज़त नहीं। अच्छा। वो म्यूज़िक अपने लिए क्रिएट करते हैं, और जब मैं उनके पास कभी जाता हूँ या कोई करीबी दोस्त, तो बस उनके स्टूडियो में जाके वो आपको सुनने की इजाज़त है। अच्छा। वो कहते हैं मेरी मौसीकी किसी ने सुनी है तो मेरे पास आए। वाह, ये भी एक अंदाज़। और उसके अलावा वो पेंट करते हैं, और उनका जो आर्ट है वो भी उनके घर में है, और वो उसको भी किसी को देखने की इनायत किसी को कर दें। और मेरे घर में आपने देख रखी है जी जी जी। 2 पेंटिंग्स आवेज़ा हैं, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। लेकिन उनकी जो शायरी के एतबार से उनका एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुझे तो कम से कम बहुत पसंद है। असल में क्या है धनक हम नहीं जानते। असल में क्या है धनक हम नहीं जानते। असल में क्या है धनक हम नहीं जानते हैं, जैसे एक बच्चे ने तस्वीर बनाते रुक कर, लेके रंगों की लहर वक्त के भीगे हुए कोने से मल डाला। वाह भाई वाह। जैसे बच्चे- असल में क्या है धनक हम नहीं जानते हैं, जैसे एक बच्चे ने तस्वीर बनाते रुक कर, लेके रंगों की लहर वक्त के भीगे हुए कोने से मल डाला हो, या फिर एक तितली ने एक ही ढब से जिए जाने की उकताहट में खुद को आकाश की आंचल से मसल डाला। वाह, खुद को आकाश- असल में क्या है धनक हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। जैसे तितली ने किसी एक ही ढब से जिए जाने की उकताहट में खुद को आकाश के आंचल से मसल डाला। असल में क्या है धनक हम नहीं जानते। हम भाई नहीं वाह। जानते। अच्छा, अब ये स्टेज सेटिंग थी, तो फिर अब चलो यहीं से बात शुरू करते हैं। फन्ने मेज़बानी क्या है? नहीं मालूम, सच बताऊं, रात गए मैं बैठा हूं, शमून हाशमी ने सवाल दागा है, जवाब तो देना है, लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ, इस सच के साथ कि इसका जवाब मेरे पास है नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं। जी। सबसे पहली बात तो ये कि फन्ने मेज़बानी ये भी ज़रूर है, क्या है, ये भी ज़रूर है कि क्या नहीं कहना। वाह वाह, और कब नहीं कहना, बहुत उम्दा। जो आजकल नापैद है। और इसको कहा जाता है अरे ये क्या बात है, आज तो हर्फ की लफ्ज़ की आज़ादी का दौर है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बेशक कोई शक नहीं इसमें, लेकिन तहजीब, माशरा, आपकी सकाफत, आपकी रिवायात आपसे वो भी तो कुछ तकाजा करती हैं, वो भी तो कुछ मुतालबा करती हैं। जो आप अपने इब्तदाई में बात कर रहे थे कि किसी से लड़ना भी है तो उसके भी कुछ आदत। हमारे इस मट्टी ने तो यही सिखलाया, इस मट्टी ने मोहब्बत करना भी सिखलाया है, और इस मट्टी ने नफरत करना, जंग करना भी सिखलाया है। मुखालिफत करने के भी आदाब हैं भैया, लेकिन वो आदाब कब सीखते हैं आप? जब आप गुफ्तगू करते हैं, और गुफ्तगू की रिवायत तो जाती रही। अब आप फेसबुक की उस स्क्रीन के पीछे बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फिर आप जो भी कीबोर्ड पे आएगा, मुंह में क्या आएगा, जो भी कीबोर्ड पे आएगा, आप दागे चले जाएंगे। तो क्या नहीं कहना, ये भी मेज़बानी के आदाब हैं। और दूसरी बात ये कि पढ़ने की बहुत कमी है, वो बहुत ज़रूरी है। और एक अंग्रेज़ी का वो जो प्रोवर्ब है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, वो कहा तो एक और अंदाज में क्या था, अरे भाई ये किसी चीज़ का माहिर नहीं है, बस सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन मेरे ख्याल में कि जिस तरह की सोशल, कल्चरल, एंटरटेनमेंट साइड के मैं और तुम मेज़बान ठहरे हैं वक्त के साथ साथ, ऐसे में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बड़ा काम भी आता है। आपकी बातों से दो मुख्तलिफ सवाल निकल रहे हैं। एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का
کہ جو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اداکاری کی تھی اور پھر کیوں نہیں کی، ادھر بھی بات جاتی ہے، لیکن پہلے ہم رک جاتے ہیں جو آپ نے کہا کہ کیا نہیں کہنا، تو کیا یہ خداداد صلاحیت ہے یا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور اب جو انفارمیشن ایج میں چلے گئے ہیں، کیونکہ اب تو بات آگے نکل گئی ہے، لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنی مدت ریڈیو کیا ہے کہ آج ریڈیو کی افادیت نہیں ہے ان کے خیال میں، چونکہ وہ نہیں سنتے ہیں. آپ نے کہا پڑھنا بہت ضروری ہے، تو جہاں اطلاعات کا ایک بہت بااعتماد ذریعہ گوگل سرچ انجن ہو، ورنہ اکثر کی تعلیمی قابلیت واٹس ایپ کے پیغامات ہوں، تو اس کی بنا پہ کیا کتاب کی افادیت رہ گئی ہے؟ اور اس عہد میں بات کہنے کے لیے کیا کتاب، اور پھر میڈیا میں بات کہنے کے لیے، کیونکہ اب ہم انفارمیشن ایج میں چلے گئے ہیں جہاں یوٹیوب چینل یا جیسے آپ نے فرمایا کہ فیس بک، وہاں آزادی اور بات کرنے کی آزادی، اس کا قاعدہ کیا ہوگا؟ خاص طور پہ ان کے لیے جو اپنے آپ کو انفلوئنسرز لکھتے ہیں، اب یہ نیا نام ہے میزبانوں کے لیے، تو یہ ان کا کیا ان کی بات کتنی مستند ہونی چاہیے اور کتنی سلیقے والی ہونی چاہیے؟ اب دیکھیے، آپ کے سوال میں 3-4 پہلو نکلتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ انفارمیشن اور نالج میں فرق ہے. معلومات اور علم میں فرق ہے. یہ نام ہی اس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی. آپ یہ دیکھیں، سو یہ انفارمیشن کی دنیا ہے، یہ انفارمیشن کی صدی ہے، علم کی صدی نہیں ہے، فہم کی صدی نہیں ہے، فکر کی صدی نہیں ہے. یہ تو خود ہم نے طے کر لیا، تو پھر ہمیں گلہ کس بات کا؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کیا ہم آپ جیسے دیوانے لوگ کیا اس معلومات کی دنیا میں بھی کچھ جو علم اور فکر اور فہم کو کھوج رہے ہیں، تو کیا ہم دیوانے ہیں؟ تو فخر سے کہیے کہ ہاں، اس لیے کہ آج ہر صدی میں اس صدی کے دیوانے موجود رہے ہیں. علم کی صدی میں بھی معلومات کے دیوانے رہے ہوں گے، تبھی تو وہ غالب آ گئے اور آج انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو شمون کہ اگلی صدی ہم آپ نہ ہوں، لیکن اگلی صدی پھر نالج کی صدی ہو، اور نالج ٹیکنالوجی، فکر و فہم کی ٹیکنالوجی کی بات ہو. ٹیکنالوجی یہی رہے. میں ٹیکنالوجی کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن ٹیکنالوجی صرف معلومات، کوئک چیٹ جی پی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گوگل سرچ، آپ نے خود کہا، اس تک محدود ہو جائے. آج کے بچے کو یقیناً پتا ہوگا کہ جاپان میں خودکشی کا کیا تناسب ہے، اور اس کا تقابل آپ جرمنی یا انگلستان یا ساؤتھ افریقہ اور پاکستان سے کریں تو وہ آپ کو ٹھک 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 بتا دے گا. لیکن نالج، علم، فکر، فہم، ان چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو پتہ نہیں میں آپ کے سوال کا جواب دے پایا یا نہیں، لیکن یہ چیز مجھے آج کل بہت دکھتی ہے کہ ہم انفارمیشن، معلومات کی رسائی، انفارمیشن، اس کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں. اور جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے، جس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، وہ زیادہ اچھا کمپیئر ہے، وہ زیادہ اچھا کمپیئر بھی ہے، اور آپ اسی کو سرچ کریں. ارے محمد بشیر نے آج کیا نئی انفارمیشن ہمیں دی، اور راہیلہ جو اتنی بڑی اینکر ہے، انفلوئنسر ہے، اس کے پاس آج بریکنگ نیوز کیا ہے. وہ بریکنگ نیوز کیا ہے؟ اٹس ناٹ نالج. توثیق حیدر رات گئے میں میرے پیش رو رہے اور ادبی گفتگو کرتے رہے، اور بڑے رکھ رکھاؤ اور سلیقے سے صاحبان علم سے اور صاحبان حرف و معنی سے ہم کلام رہے. اور پھر مارننگ شو کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ اچھل کود بھی کر لیتے ہیں، ایکسرسائز بھی کراتے ہیں، ڈرائنگ بھی کراتے ہیں. اتنی ورسٹیلٹی کمپیئر میں کیسے آ سکتی ہے؟ مجھ میں تو نہیں آئی. شاید ضروری نہیں بھی ہے کہ آئے. تمہارا اپنا منفرد جدا انداز ہے اور میں اس تک نہیں پہنچ سکتا. میرا منفرد اور جدا انداز ہے اور میں اس تک جو میرا خاصہ ہے. اور شاید اگر میں شمون ہاشمی بننے، آپ کو پتا ہے کمپیئر سب سے بڑی غلطی کیا کرتا ہے؟ جب وہ کوئی اور کمپیئر بننے کی کوشش کرتا ہے.
किसी से इंस्पिरेशन तो होती है, इंस्पिरेशन एक अलग चीज। आपकी किससे थी? अच्छा सवाल है। शायद थोड़ी थोड़ी सबसे बरजस्तगी बुखारी साहब की, कि उस लम्हे मौजूद में रहते हुए उस लम्हे को तख्लीक करने में मदद करना, अपने मेहमान की उस लम्हे में रहते Tease कर हुए देते हैं। उस लम्हे को तख्लीक करने में नहीं भाई, बिल्कुल। मदद कर देना, ये नहीं बुखारी। वाह, लेकिन प्लान्ड कम्युनिकेशन, सोच समझ के फिक्र के साथ 3-4 रातें लगा के एक ऐसा खाका तैयार करना, एक ऐसा स्केलेटन तैयार करना कि फिर वाह वाह निकले, और वो है प्लान्ड कम्युनिकेशन, जो खासा है अनवर मकसूद का, जो खासा है अल्लाह जन्नत नसीब करे मोइन अख्तर साहब का। सो हर एक का अपना जुदा अंदाज। तारड़ साहब वाह, वो बरजिस्तगी जिस उसी शो को अब मैं जैसा तैसा आगे लेकर चल रहा हूँ, तो वो जो नेचुरल फ्लो, कि लगे ही ना कि ये कॉम्पेयरिंग है, लगे ही ना कि ये कैमरे ऑन है, वो तारड़ साहब का खासा है, चाचा जी का। तो आई थिंक इंस्पिरेशन ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी हर एक से ही मुझे मिली। अच्छा, शायरी से आप को कुछ शगफ, आपने शायरी पढ़ी भी, अभी आपने अपने वालिद गिरामी की और भाई की शायरी पढ़ी, जॉन एलिया से शगफ है आपको? बहुत ज़्यादा। और आजकल मुझे बड़ी खुशी है कि बीच में एक वक्त आया था कि जॉन एलिया साहब अब चाहे फैशन के तौर पे ही, लेकिन आजकल के बच्चों के कान में उनकी बात पड़ रही है, गनीमत है। सुनाइए हमें जॉन एलिया, बच्चों के कान में डालिए। तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो। वाह, तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो। तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं दिल किसी से लगा लूं। वाह भाई वाह, मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो। तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो। तुम्हारे बाद भला क्या है वादा ओ पैमा, तुम्हारे बाद भला क्या है वादा ओ पैमा, बस अपना वक्त गंवा लूं अगर इजाजत हो। तुम्हारे हिज्र की शबाए कार में जाना, तुम्हारे हिज्र की शबाए कार में जाना, कोई चराग जला लूं अगर इजाजत हो। वाह, जुनू वही है, क्या अच्छा शेर। जुनू वही है वही मैं, मगर है शहर नया। जुनू वही है वही मैं, मगर शहर नया। जुनू वही है वही मैं, मगर है शहर नया, यहाँ भी शोर मचा लूं अगर इजाजत हो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जुनू वही है वही मैं, मगर है शहर नया, यहाँ भी शोर मचा लूं अगर इजाजत हो। किसे है ख्वाहिश मरहम गरी, मगर फिर भी, किसे है ख्वाहिश मरहम गरी, मगर फिर भी, मैं अपने जख्म दिखा लूं अगर इजाजत हो। वाह, किसे है ख्वाहिश मरहम गरी, मगर फिर भी, मैं अपने जख्म दिखा लूं अगर इजाजत हो। तुम्हारी याद में जीने की आरज़ू है अभी, तुम्हारी याद में जीने की आरज़ू है अभी, मैं अपना हाल संभालूं अगर इजाजत हो। वाह, मैं अपना हाल संभालूं अगर इजाजत हो। तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो। तो तौसीक हैदर साहब, मैं हादिया हाशमी की जानिब चला जाऊं अगर इजाजत हो। अरे वाह जी हादिया, क्या सुनाएंगी हमें आप? बिल्कुल, मैं आपको मैडम नूर जहां की गज़ल सुनाऊंगी। कौन सी? दिल धड़कने का सबब याद आया। नासिर काज़मी साहब की गज़ल है, और आप ये जानती हैं कि नन्ही मुन्नी 10वीं जमात की तालिबा हादिया हाशमी सन 2023 में जो गज़ल अभी इस स्टूडियो में गाने लगी है, आज से 40 बरस पहले यहीं मैडम नूर जहां ने तरन्नुम प्रोग्राम में वो गाई थी। तो ज़रा संभल के। बिल्कुल, मैं छोटी सी कोशिश करूंगी बस। याद
خواتین و حضرات، رات گئے کی اس بڑی ہی دلچسپ سی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں محو گفتگو ہوں جناب توثیق حیدر سے، اور وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ جناب توثیق حیدر، آپ نے فرمایا تھا کہ کمپیر کو جیک آف آل ٹریڈز ہونا چاہیے۔ اب نئے زمانے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت رقص بھی آنا چاہیے، تھرکنا چاہیے آپ کو، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ بھلے جتنے بھی بے سرے ہوں آپ کو لچ تلنا چاہیے کچھ گانے کا۔ استاد جی سے زیادہ میں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن زبان کے معاملے میں خواتینوں ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور آپ گاڑیوں کی نہ بھی نالج رکھتے ہوں اس کو سائنس سے ملا دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب اسکرپٹ اچھا ہونا چاہیے، یہ نالج جو ہے اسکرپٹ رائٹر کا کام ہے۔ کمپیر کو یا اچھا ماڈل ہونا چاہیے، یا اچھا ایکٹر ہونا چاہیے، یا بہت دیدہ زیب آپ کی طرح ہونا چاہیے۔ تو میرے جیسے لوگ کہاں جائیں گے بد شکلے؟ رات گئے کریں، رات گئے کریں گے، وہ آپ نے بھی کیا تھا۔ ہاں، اس کے بعد میں نے بال اپنے نیلے کر لیے، ٹھیک ہے، اور تو پھر اس کے بعد میں صحیح، صبح کے پروگرام میں چل نہیں، مذاق اپنی جگہ۔ دیکھو شمون، میں نے کچھ دیر پہلے جو تم سے بات کی تھی نا، اور میں تھوڑا سا اس کا حوالہ دوبارہ سے دینا چاہوں گا کہ ہر کوئی جدا ہے، تم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور جن کمپیئرز کا تم نے ابھی حوالہ دیا اپنی اس گفتگو میں، اپنے سوال میں، ان جیسے تم نہیں ہو سکتے، میں نہیں ہو سکتا۔ کیا برا ہے کہ ہم سب، یہی ڈائیورسٹی ہے انسانوں کی، معاشرے کی، چلنے دو۔ لیکن نفی ہو رہی ہے آپ کے اپنے جواب کی۔ کیا؟ آپ نے خود فرمایا تھا کہ کمپیئرنگ میں یہ بھی ہے، ہاں وہ تو ہے کہ کیا نہیں بولنا، کیا نہیں بولنا، مسوجنی ٹھیک ہے، نہیں وہ درست نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اتنا غصہ کیوں؟ غصہ تو نہیں، میں تو سوال کر رہا ہوں، اچھا میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ اس وقت یہ پورا ایک ٹی وی چینل ہے، اور میں اس ٹی وی چینل کا پروڈیوسر بھی ہوں، کیمرہ مین بھی ہوں، مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہوں، اسکرپٹ رائٹر بھی ہوں، اور میں اپنا چینل چلا رہا ہوں جو میرا ٹک ٹاک کا یا انسٹاگرام کا ہینڈل ہے۔ اب اس پہ یہ مسائل تو آئیں گے، اس پہ اتنا کڑنا نہیں ہے، اگین اس پہ اتنا ناراض نہیں ہونا، اس پہ اتنا غصہ نہیں کرنا، اس پہ اتنا مضطرب نہیں ہونا۔ صرف کہنا یہ ہے کہ بھائی تھوڑی سی خواتینوں سے تھوڑا سا پرہیز کرو، خواتینوں سے پرہیز۔ مشکل کام ہے، آپ اپنا ایک خواب کی دنیا جو شمون ہاشمی، توثیق حیدر، نور الحسن، سرمد کھوسٹ، یہ جو ہم جو بچے کچے اچھا ہے، ہاں رہ گئے تھے اس مین لیگ آف کمپیئر سے، اب یہ ہمارا دکھ ہے۔ تو حرف کی حرمت کا کیا ہوگا؟ بک گئی سرے بازار، بک گئی سارے بات، اور آپ اکتفا کیے لیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا، میں نے اپنا سا حصہ ڈالا ہے۔ میں نے آج آپ کے پہلے سوال کا جواب دیا ہے کہ میرے خیال میں ایک اچھا میزبان کون ہے، اور میں یہی حصہ ڈال سکتا ہوں۔ میں جا کے لوگوں کے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام، ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی، اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، لوگ ٹک ٹاک کی بہت مخالفت کرتے ہیں، مجھے ٹک ٹاک بہت پسند ہے، مجھے بھی بہت پسند، اس لیے کہ ٹک ٹاک ایک چھری ہے جس سے آپ خربوزہ کاٹیے، یا بالکل اتنا اچھا کانٹینٹ ٹک ٹاک پہ شمون ہاشمی موجود ہے، اتنے اچھے کانٹینٹ فل تاریخ کے۔ آپ کا ریلیجن آپ کا خاصہ ہے، آپ کا شوق ہے، آپ ریلیجن پہ جاننا چاہیں، آپ اسلام کو جاننا چاہیں، آپ بدھ مت کو جاننا چاہیں، صحیح۔ تو تخصیص ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، ہینڈل کی نہیں ہے، تخصیص بیان کی ہے، جو کہا جا رہا ہے، اور کس طرح سے کہا جا رہا ہے۔ اور ٹک ٹاک وغیرہ تو چلیے عوام الناس ہیں، لیکن جو باقاعدہ پورے ذمہ داری کے ساتھ، حکومتی لائسنس کے ساتھ چینل چلا رہے ہیں، ایک سوشل رسپانسبلٹی، یہ دکھ ہے، یہ بالکل دکھ ہے، اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی سب چلتا ہے۔ جی بالکل۔ تو جب سب چلتا ہے تو کیا ایک اچھا ایکٹر کمپیئر ہو سکتا ہے، اور آپ سمیت جو کمپیئر گئے ایکٹنگ میں وہ پلٹ کے واپس کیوں آئے؟
نہیں ایسا بھی نہیں کہ جو کمپیئر ایکٹنگ میں گئے وہ پلٹ کے واپس آئے. ہمیں بہت بڑے بڑے نام ملتے ہیں, ہمیں بہت بڑے بڑے نام ملتے ہیں جو اداکاری سے کمپیئرنگ کے اندر آئے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے اداکاری اس لیے تیاگ دی تھی کہ میرے خیال میں جو ایک کام تھوڑا سا مناسب مجھے کرنا گرتے پڑتے پاؤں پاؤں چلتے آ ہی گیا ہے, اسی کو میں اپنا خاصہ بناؤں. اور اداکاری کیونکہ آپ کو معلوم ہی, آپ بچپن سے میرے دوست ہیں کہ میں تھیٹر کا اداکار رہا ہوں, تو وہ تھیٹر میری پہلی محبت تھی اور اب بھی ہے, اور پہلی محبت کو آپ بھول نہیں سکتے. تو وہ اداکاری کا وہ شوق بڑا مشکل, بائی دا وے بڑا مشکل فیصلہ تھا میرے لیے اس زمانے میں, لیٹ 90s کے اندر, جب میں 2 سیریلز کر چکا تھا اور مطلب بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھے. لیکن وہ ایک شام تھی کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یا اس جانب جانا ہے, یا اس جانب پر میں دونوں راستے بھی اپنا سکتا تھا جیسا کہ سب کر رہے ہیں, لیکن میرا من نہیں مانا, دل نہیں مانا, میں نے صرف کمپیئرنگ کو اپنایا. اب آ کے جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو میں نے وہ ترکیہ کے ایک ڈرامے میں کام کیا ہے, بات ہی نہیں کی. ہاں مجھے پتا ہے, حوالہ وہی کہتے کہ چلے گئے آ گئے گئے آئے گئے, یہ شمون ہاشمی کا انداز بیان ہم خوب سمجھتے ہیں. تو میں اس کا جواب کھل کے دے دوں کہ وہ ایک بہت ہی یونیک, بہت ہی دلچسپ تجربہ تھا, اور ایک آفر تھی جس پہ ایک طرح سے پاکستان کی فریٹرنیٹی کی نمائندگی مجھے کرنا تھی. اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ عتیقہ اوڈو صاحبہ کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا, اور ٹرکی کی اتنی بڑی پروڈکشن کے اندر, اور وہ انگریزی زبان کا ڈرامہ تھا اور کچھ مناسب سی بولنی آتی ہے. تو وہ ایک کھیل کے طور پہ, ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ میں نے کیا, اور بہت اچھا رہا. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت 2 راستے ہیں سامنے, اپناؤ, تو میں اینکرنگ کو ہی اپناؤں گا. اچھا, ویسے دیکھا جائے آپس کی بات ہے, کوئی ایسا رائے گاں بھی نہیں گیا سفر کہ آپ کا پہلا ڈرامہ محترمہ نادیہ خان کے ساتھ آیا, وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کے سارے زمانے میں ایکٹنگ کر کے آخر کو کمپیئرنگ پہ ختم ہو رہی ہیں ان کی اکتفا, تو آپ تو اسی سے منسلک رہے. تو جب دونوں کا آخر کمپیئرنگ ہی تھا تو ٹھیک ہے, پھر یہی اپنی چوائس ہے. ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک ڈرامہ ہو جس میں شمون ہاشمی اداکاری کرے, وہ کیا کردار ہو, وہ کیا مشکل وقت ہو ہدایت کار پہ, وہ کیا کڑی منزل ہو جس سے لکھاری گزرے کہ اس نے شمون ہاشمی کے لیے کچھ لکھنا ہو, وہ کیا, لیکن وہ دلچسپ, اور میں اس کڑی منزل سے گزرنا چاہوں. بس رات گئی میں ہی چلے گا. اچھا, تو اب نہیں تو جب یہ چل رہا ہے تو وہ بھی چل جائے. الحمدللہ یہاں پہ جو کام مجھے آتا ہے وہ مناسب ہے. اچھا توثیق, پاکستان جو نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے پاکستان کی, اس نے آپ کو بک ایمبیسڈر بھی بنایا. آپ بچوں کے ادب پہ خاص طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اس پہ کام کیا بھی ہے. ہم ہر صبح دیکھتے ہیں رائزنگ پاکستان میں بچوں کی کہانیاں. بچپن میں سنا گیا ہے دروغ بر گردن راوی کہ آپ اپنے اسکول میں جانوروں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. یہ جانوروں کا اور بچوں کا جو معاملہ ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ بچوں سے پیار, بچوں سے شفقت, اگر الزام ہے تو میں ملزم ہوں, بلکہ میں مجرم ہوں. اگر جانوروں سے پیار اگر جرم ہے تو میں مجرم ہوں, سزا دیجئے. دیکھیے, بچوں سے پیار کا معاملہ نہیں ہے. میں خود مدعی ہوں آپ بچوں کو ورغلاتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ بچوں کو ورغلا کے اکساتے ہیں کہ ہاں وہ کوئی نہ کوئی شرارت, ہاں یہ کیا ہے؟ نہیں, شرارت نہیں. مجھے صرف, اور ہر صبح آپ کے پروگرام میں وہ ورغلاہٹ واضح طور پہ نظر آتی ہے. اتنے خوبصورت انداز میں میرے اس سیگمنٹ کی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی. دیکھو شمون, میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے آنے والی نسل, بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی, کہ آج کا بچہ جب بڑا ہو تو اپنے اندر کے بچے کو مرنے نہ دے. اور ایسے میں پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, اور ان سے بچے کے لیول پہ, جب تک ہم بچے سے بچے کے لیول پہ جا کے بات نہیں کریں گے, بات نہیں بنے گی. میں بڑا ہوں, میں تمہیں سکھلاؤں گا, میں تمہیں بتلاؤں گا. بالکل ٹھیک, آپ نے سکھلانا بھی ہے, آپ نے بتلانا بھی ہے, آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے, پرورش کرنی ہے, لیکن اس کے لیول پہ جا کے.
تو جیسے کہ جس سیگمنٹ کا تم حوالہ دے رہے ہو اس میں کہتا ہی ہوں کہ جی آج میرے کلاس فیلو سندس میرے ساتھ بیٹھی ہیں, آج میری کلاس فیلو ارم میرے ساتھ بیٹھی ہیں. وہ 9 سال کی بچی ہوتی ہے, 12 سال کا بچہ ہوتا ہے, جو بھی ہے, میں ان کا کلاس فیلو بن کے اس کھوج میں داخل ہوتا ہوں. وہ کیا کھوج ہے؟ وہ علم کی کھوج ہے, وہ انفارمیشن کی کھوج نہیں ہوتی. وہ گاہے جانے انجانے میں بچوں کو پیغام ہم یہی دینا چاہتے ہیں, وہی جہاں سے بات شروع ہوئی کہ نالج نالج نالج, آؤ مل کے اتریں, آؤ مل کے ڈھونڈیں کہ کہکشائیں کتنی ہیں دنیا میں, وائی ناٹ. تو میرا خیال ہے کہ میرے اپنے بچے نہیں ہیں, یو نو دیٹ, لیکن تمہارے بچے ارد گرد, میرے بہن بھائیوں کے بچے, دوستوں کے بچے, تمہارے بچوں سے جو میرا رشتہ ہے, تمہارے دونوں بچوں سے زیادہ آپ کے بچے ہیں تو آپ انہیں برگلاتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ تمہارا باپ جو ہے کہاں کہاں تمہارے حقوق کی پامالی کر رہا ہے. یہ مجھ جیسے چچاؤں کا فرض ہوتا ہے, تو وہ فرض میں ادا کر رہا ہوں. بہت اچھی طرح سے فساد کا بیج بو رہے ہیں آپ. لیکن یہ کہ چونکہ رات گئے ایک بڑی تہذیبی نشست ہے, آپ نے ہمیں جناب طارق مسعود صاحب کا کلام سنایا, ڈاکٹر حسین کا سنایا, آپ نے ہمیں جان ایلیا سنائے. اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں اب ایک ایسے دوست کا کلام آپ کو سنانا چاہوں گا کہ جو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہم سے بچھڑ گئے, اور وہ واقعی تمہاری بھی ان سے بہت ملاقاتیں, امجد بھائی, امجد اسلام امجد صاحب, اور میری بھی بہت ملاقاتیں. اور تم ایک چیز نوٹ کرو, آج نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رات گئے کہ اس نشست کا ایک موضوع ٹھہر سا گیا ہے. ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہماری اس نسل کے ساتھ بھی جب بیٹھتے تھے, بہت یہ بات تم نے نوٹ کی, دوستی, اور ہم سے, اور ہمارے سے اگلی نسل کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے تو امجد اسلام امجد ایسے ہیں جیسے کلاس فیلو. یہ چیز جو ہے نا امجد بھائی کی, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, آمین. تو ان کا جی ارشاد. کلام تو ایک سے ایک بڑھ کے, لیکن آج میں چاہ رہا تھا کیونکہ اس اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ رات گئے میں بھی میری بہت ملاقاتیں ہیں اور بہت مشکل ہے. بہرحال بہت سی چیزیں ان کی تھیں ایسے ہی ایک سامنے جو مجھے ایک دم سے فوراً کلک کی, میں نے کہا چلو آج شمون کے لیے. دوریاں سمٹنے میں دیر کچھ تو لگتی ہے, دوریاں سمٹنے میں دیر کچھ تو لگتی ہے, رنجشوں کے مٹنے میں دیر کچھ تو لگتی ہے. ہجر کے دوراہے پر ایک پل نہ ٹھہرا وہ, ہجر کے دوراہے پر ایک پل نہ ٹھہرا وہ, راستہ بدلنے میں دیر کچھ تو لگتی ہے. کیا گلہ ہے, گلے کا کیا انداز, سمپل. اور امجد صاحب کی شاعری کا یہی, آج بھی آپ کالج یونیورسٹی میں جائیں, آج بھی آپ ٹک ٹاک پہ جائیں, انسٹاگرام پہ جائیں, امجد اسلام امجد بہت زیادہ شیئر ہونے والے شعراء میں سے ہے بلا شبہ. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خیال, فکر, سوچ ہم آہنگ ہے وقت سے. آنکھ سے نہ ہٹنا تم, آنکھ سے نہ ہٹنا تم, آنکھ کے جھپکنے تک, آنکھ کے جھپکنے میں دیر کچھ تو لگتی ہے. واہ کیا اچھی غزل. آنکھ سے نہ ہٹنا تم, آنکھ کے جھپکنے تک, آنکھ کے جھپکنے تک دیر کچھ تو لگتی ہے. حادثہ بھی ہونے میں وقت کچھ تو لیتا ہے, حادثہ بھی ہونے میں وقت کچھ تو لیتا ہے, حادثہ بھی ہونے میں وقت کچھ تو لیتا ہے, بخت کے بگڑنے میں دیر کچھ تو لگتی ہے. واہ. فرد کی نہیں ہے یہ, بات ہے قبیلے کی, فرد کی نہیں ہے یہ, بات ہے قبیلے کی, گر کے پھر سنبھلنے میں دیر کچھ تو لگتی ہے. اور مستقل نہیں امجد یہ دھواں مقدر, مستقل نہیں امجد یہ دھواں مقدر کا, مستقل نہیں امجد یہ دھواں مقدر کا, لکڑیاں سلگنے میں دیر کچھ تو لگتی ہے. بہت عمدہ بھائی, بہت لکڑیاں عمدہ. سلگنے میں دیر کچھ تو لگتی ہے. ہادیہ بیگم یہ بتلائیے کہ اگلا گانا سنانے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ نہیں لگے گی دیر. تو بتلائیے کیا سنائیں گے؟ میں آپ کو میڈم نیگرہ نور کی ایک غزل ہے, اے جذبہ دل گر میں چاہوں. بہزاد لکھنوی صاحب کی غزل ہے, بالکل, اور جو لاہور اسٹوڈیو ہی سے نیگرہ نے گائی تھی, اور غالباً اختر وقار عظیم صاحب نے اس کو پروڈیوس کیا. ارے واہ. سنائیے.
जज्बाए दिलगर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए है जज्बाए दिलगर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए है जज्बाए दिलगर में चाहूं ऐ दिल की ख्वाहिश चल यूं ही सही चलता तो हूं उनकी महफिल में ऐ दिल की ख्वाहिश चल यूं ही सही चलता तो हूं उनकी महफिल में उस वक्त मुझे झोंका देना जब रंग में महफिल आ जाए उस वक्त मुझे झोंका देना जब रंग में महफिल आ जाए ऐ जज्बाए दिलगर में चाहूं रहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूं पर याद रहे रहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूं पर याद रहे उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए ऐ जज्बाए दिलगर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए ऐ जज्बाए दिलगर में चाहूं ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुश आमदीद। अब गुफ्तगू को अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब जा रही है और समझ ही में नहीं आ रहा कि बात का सिरा कहाँ से पकड़ा जाए और कहाँ बात निकल गई कटी पतंग की तरह आपकी तरह। और मैंने आपके बारे में कहा था गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। आपने हमें बहुत गज़लें सुनाई, बहुत आपने हमें नज़में सुनाई। थप्पड़ आपको नसर ना पढ़ने पे पड़ा था, तो कुछ नस्ल में भी तो मालूम पड़े कि तौसीफ़ खैदर कुछ हरफों की बुनत जानते हैं। वैसे तो हरफों के बने हुए हैं, लेकिन बिल्कुल नसर किसको पढ़ा नस्ल में बहुत शौक से? अच्छा, मैट्रिक की छुट्टियों में या गालिबन मैट्रिक की छुट्टियों में उस वक्त बड़ा क्रेज़ हुआ करता था कि भाई राजा गिद्ध अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो ना एक बड़ा रोमांस था राजा गिद्ध का, या फिर उसके बाद
علی پور کا ایلی، مطلب یہ وہ شہاب نامہ آیا اس کے بعد، پھر دستفز کی ماں، یعنی کہ نثر کے اندر جو ضخامت ہوتی تھی نا کسی بھی، وہ وسیم حجازی صاحب کے ناول خائف کرتی تھی، جی وہ خائف کرتی تھی اس لیے کہ اضطراب تھا طبیعت میں، بہت زیادہ انرجی بہت زیادہ تھی جو ابھی تک چلی آ رہی ہے، ماشاء اللہ. ایسے میں پھر وہ جو ضخامت ہوتی تھی وہ خائف بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی پڑھا، اور جب چسکا لگا، دیکھو دو چیزوں کا نشہ بڑا ضروری ہے شمول ہاشمی زندگی میں، اور الحمدللہ کہ ان دونوں چیزوں کا نشہ میں نے کیا. پہلا ہے کتاب کا نشہ، جو دیر سے لگا، تھپڑ پڑھنے سے، ماں باپ کی ڈانٹ ٹپٹ سے، لیکن جب یہ چسکا لگ جاتا ہے، جب منہ کو یہ خون لگ جاتا ہے تو پھر شکاری ایسے بھاگتا پھرتا ہے کہ مجھے شکار دو اگلا. یہ ایسا خون ہے جو منہ کا. تو ایک نشہ ہے جو کہ کتاب کا نشہ، اور پھر زندگی میں بہت بعد آ کے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ بہت سال میں نے ضائع کیے، اور یہ نشہ مجھے بہت پہلے لگنا چاہیے تھا، وہ پچھلے 5 برس میں آ کے پھر مجھے نشہ لگا ہے، اور وہ ہے ہیلتھ اور فٹنس اور جم کا نشہ. اچھا، جس پہ میں آپ کو بھی بار بار کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو دبلا پتلا سا ہوں، سمارٹ ہوں، اپنی عمر سے 15 برس چھوٹا لگتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جم جانے کی. جم کا نشہ بہت ہی پر لطف ہے، اور ایکسرسائز اور جاگنگ اور سائیکلنگ اور پیدل چلنے کا، آج کل مجھے پیدل چلنے کا بہت ایک نشہ چڑھا ہوا ہے. میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پیدل چل لیتا ہوں. اچھا، تو یہ 2 نشے جو ہیں زندگی میں ضرور کرنے چاہیے. بعض دفعہ یہ آخر عمر میں یادداشت جاتی رہے تو بھی کچھ اصحاب گھر سے نکل جاتے ہیں اور پھر گھر والے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان کو، لیکن آپ کو پروردگار عالم صحت سلامتی دے. بات نثر کی ہو رہی تھی، تو نثر میں آپ ہمیں کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ نثر میں آپ کے بہت ہی پیارے دوست، جی، اور آپ کے بھی، اور ہمارے بھی، اور ماڈرن اردو شارٹ سٹوری میرے خیال میں بہت عمدہ وہ لکھتے ہیں، عرفان احمد عرفی صاحب، جو کہ فلمیں بھی لکھتے ہیں، ٹی وی کے ڈرامے بھی لکھتے ہیں، لیکن جو وہ کہانی جس طرح سے بنتے ہیں، مجھے وہ بنت بہت پسند ہے، آپ کو بھی. جی، تو ان کا ایک خیر بہت ہی طویل وہ ایک شخصی خاکہ ہے جس کا ایک اقتباس، کیونکہ ہم سب وقت کی قید میں ہیں تو میں بہت زیادہ سما خراشی نہیں چاہوں گا آپ کی، لیکن یہ کچھ 6-7 صفحے ہیں جو 4-5 منٹ میں چاہوں گا کہ آپ کے معزز ناظرین کے لیے اور آپ کی. یہ ان کا ایک شخصی خاکہ ہے، اور اس کے اندر اس کا اختتامی حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں لکھاری جو ہے یعنی کہ عرفان، وہ اپنے بھانجے کو ایک خط لکھ رہا ہے، بلکہ اس کے بھانجے کا ایک خط آیا ہے، اس کا جواب ہے، اس کا جواب. تو وہ جواب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. پیارے جنید، تمہاری نظم میرے سامنے ہے. تمہیں اس سے محبت ہے جسے کسی اور سے، اور تم جس جذباتی کرب سے گزر رہے ہو مجھے اس کا اندازہ ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے خوشی بھی ہے کہ اسی بہانے تم محبت کے لفظ سے واقف تو ہوئے. مگر سنو، محبت کے لفظ سے واقف ہونا محبت سے واقف ہونا نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ محبت کو اس سے وابستہ تمام لفظوں سے الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کی جائے. آؤ دیکھتے ہیں محبت کیا ہے. کیا محبت حادثہ ہے جو فقط ایک تجربہ ہوتا ہے، جس کی یاد سی رہ جاتی ہے؟ مگر یاد تو مرے ہوئے لمحوں کی قبر ہوتی ہے، جبکہ محبت زندگی. سو محبت اس سے بھی زیادہ کچھ اور ہے. کیا محبت ایک احساس ہے؟ احساس تو وقتی طور پر جگتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک جگے رہنے کی وجہ ہوتی ہے. تو کیا محبت اعتراف ہے؟ اعتراف تو نمائش ہے، اور محبت میں کوئی میں اور تم نہیں، میرا اور تمہارا نہیں. سو محبت اعتراف بھی نہیں، محبت تعلق بھی نہیں. تعلق وسوسہ ہوتا ہے، کھو دینے کا ڈر، خود کو بھی اور دوسرے کو بھی. محبت تعلق بھی نہیں، تعلق وسوسہ ہوتا ہے، کھو دینے کا ڈر، خود کو بھی اور دوسرے کو بھی. جنید، محبت اس سے بھی زیادہ کچھ اور ہے.
तो फिर क्या मोहब्बत अपनाइयत है? लेकिन अपनाइयत में मिल्कियत होती है, जलन होती है, मुकाबला होता है, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है, ला हासिली होती है। मोहब्बत जज्बा भी नहीं, जज्बों का इस्तेहसाल होता है। वाह, जज्बों की उम्र होती है, मोहब्बत तो बेउम्र होती है। मोहब्बत मंजिल भी नहीं, मंजिल तो एक और रास्ता होती है। मोहब्बत सफ़र नहीं, सफ़र में तो फासला होता है, जबकि मोहब्बत में कोई इब्तिदा नहीं, कोई इंतहा नहीं, ये तो हर जगह है, हर वक्त है। मोहब्बत लम्स भी नहीं, छूना हमदर्दी होता है, गम गुसारी होता है। मोहब्बत खैरात या रहम जैसी कैफियत नहीं। प्यारे जुनैद, तुम सोच रहे होगे कि मोहब्बत दोस्ती है। नहीं, मोहब्बत दोस्ती भी नहीं। दोस्ती में कुछ मुश्तरक होना ज़रूरी होता है, लिहाजा दोस्ती मशरूत होती है, वक्ती भी हो सकती है। मोहब्बत गम भी नहीं, गम सिर्फ दिल में होता है, मोहब्बत तो सारे जिस्म में होती है। वाह, मोहब्बत गम भी नहीं, गम सिर्फ दिल में होता है, मोहब्बत सारे जिस्म में होती है। मोहब्बत इम्तिहान भी नहीं, इम्तिहान में कोई नतीजा नहीं होता। मोहब्बत इम्तिहान भी नहीं, मोहब्बत में कोई नतीजा नहीं होता, इसमें नाकामी और कामयाबी का कोई चैलेंज नहीं। मोहब्बत महबूब, आशिक, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं, ये सब अनाएं हैं, शनाख्तें हैं। मोहब्बत इससे मुबर्रा है, शनाख्त मुतालबा होती है, और मोहब्बत में तो कोई मुतालबा नहीं। मोहब्बत वाबस्तगी भी नहीं, वाबस्तगी में ज़रूरी होता है कि कोई हो जिससे आप वाबस्ता हो, जबकि मोहब्बत किसी के होने की मरहून मिन्नत नहीं। मोहब्बत किसी की ताबे नहीं, बल्कि सब कुछ मोहब्बत का ताबे। सुनो, मोहब्बत ईमान भी नहीं। मोहब्बत ईमान भी नहीं, ईमान तो पनाह होता है। मोहब्बत इससे ज्यादा कुछ और है। मोहब्बत खुदा भी नहीं, मोहब्बत खुदा भी नहीं। खुदा एक तसव्वुर है, यकीन और गुमान के दरमियान रहता है। मोहब्बत ईसार नहीं, ईसार का कोई मकसद होता है, मोहब्बत का तो कोई मकसद नहीं। मोहब्बत ख्वाहिश भी नहीं, ख्वाहिश महरूमी होती है। मोहब्बत डेटिंग भी नहीं, डेटिंग में वक्त और जगह दरकार होती है। मोहब्बत बेवक्त होती है, बेजगह होती है। मोहब्बत रोमान भी नहीं, रोमान फकत एक ध्यान है, जब तक रहा रहा, हट गया गया। मोहब्बत फलसफा नहीं, फलसफा तौजीह होता है। मोहब्बत में कोई अगर, क्योंकि, चुनाचे शायद नहीं होता। मोहब्बत सच भी नहीं, मोहब्बत सच भी नहीं। सच सबका अपना अपना होता है, मोहब्बत सबके लिए मोहब्बत है। मोहब्बत जंग भी नहीं, मोहब्बत की जंग तो नफरत से भी नहीं, मोहब्बत के सामने तो हर कोई निहत्ता है। मोहब्बत अकीदत या शफकत भी नहीं, इनमें फर्मा बरदारी और रवादारी चाहिए होती है, और फर्मा बरदारी और रवादारी फासला है, मोहब्बत तो बेफासला है। मोहब्बत कुव्वत भी नहीं, मकनातीसियत भी नहीं, ये सब जाल हैं, गिरफ्तारियां हैं। मोहब्बत तो आज़ादी होती है, जाने देने का नाम होता है। मोहब्बत एतबार भी नहीं, एतबार मुतजलजल होता रहता है। मोहब्बत फर्ज भी नहीं, फर्ज मजबूरी होता है। अब ये सुनो शमून, मोहब्बत इल्म भी नहीं। वाह, मोहब्बत इल्म भी नहीं, इल्म बड़े बड़े सवालों के छोटे छोटे जवाबों को कहते हैं। कुछ जवाब तसल्लियां होते हैं जो यकीन बन जाते हैं और ईमान कहलाते हैं। वाह, मोहब्बत नफ्सियात भी नहीं, नफ्सियात बदलती है। मोहब्बत हुस्न भी नहीं, हुस्न का मयार होता है, पैमाना होता है। मोहब्बत नापने तोलने जांचने परखने की चीज नहीं। मोहब्बत मोहब्बत है, बयान से बाहर है। लेकिन फिर भी मोहब्बत क्या है? माय डियर जुनैद, हो सकता है बयान की गई बहुत सी बातें मोहब्बत की तरफ आती जाती ख्याल की रविशें जरूर हों, लेकिन मोहब्बत नहीं। मोहब्बत मोहब्बत है, इसे किसी भी लफ्ज, तसव्वुर या ख्याल में कैद नहीं किया जा सकता। ये तो हर तरफ है, हर जगह है, इसे खुद में सुमोना होता है। मोहब्बत को लफ्ज नहीं, वजूद चाहिए होता है भर जाने के लिए। ये जैसे जैसे बूंद बूंद, लम्हा लम्हा भरती जाती है, तासुब, गुस्सा, हसद, नफरत, इस्तरदाद, बेचैनी, इम्तियाज, उकताहट, मलामत, बरतरी, कमतरी, लाहासली, बेचारगी, कर्ब, सब कुछ धुलता जाता है, कहीं बह जाता है, और वजूद
محبتی ہو جاتا ہے. A loving person. پیارے جنید، تم بھی اسے اپنے اندر اتار لو. پھر تم جدھر دیکھو گے، جو چھوؤ گے، محبت ہوگی. تم سوچو کہ محبت کو، اوڑھو گے محبت کو، تمہاری اداسیاں بھی محبت ہوں گی، تنہائیاں بھی محبت. تمہیں ہر آن محبت ہوگی، تم سے ہر آن محبت کی جائے گی. کوئی پیڑ ہو، ریل کی پٹڑی ہو، پرندہ ہو کہ بادل، گلدان ہو کہ گل، سانپ ہو یا تتلی، ہر طرف محبت ہوگی. ہر چیز لویبل ہوگی. محبت عاشق اور محبوب نہیں، محبتی بناتی ہے. واہ. میں اب ہادیہ کو دوبارہ کہوں کہ بھئی اتنی اچھی محبت کی تعریف ہوئی ہے اور ذکر اس پری وش کا اور بیاں ان کا، تو اب آپ بھی کچھ سنائیے. بالکل، میں آپ کو میڈم نور جہاں کا سانگ سناؤں گی، بانوری چکوری. واہ. بہت عمدہ. کیا اچھا آپ نے جیتی گایا. رہو، بہت جیتی رہو. سلامت رہیے. واہ. دیکھیے ذرا میں توثیق ایک بات یہ کہہ دوں کہ اب بچی سامنے بیٹھی ہے. رات گئے میں میرا تجربہ اب سال ہونے کو آیا ہے. بڑے بڑے نامور گلوکار یہاں آئے. لائیو گانا ایسا آسان کام نہیں ہے. 10ویں کی بچی ہے، نہ سر ٹوٹا. جگنو کو دن کے وقت پر رکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. ماشاءاللہ، سلامت رہیے. ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. اور لیکن یہ جتنی بھی تعریفیں ہادیہ تمہاری ہوتی ہیں نا، یہ بالکل ہم سچ نہیں بولتے. اس کو یہاں
सर पे नहीं बिठा लेना, ठीक है? बिल्कुल सर पे नहीं बिठाना, मेहनत करती जाओ, बिल्कुल। आजिज़ी के साथ, लगन के साथ मेहनत करते चली जानी। अभी बहुत सी मनाजिल तय करनी, बेशक। क्योंकि अगर देखें कम उम्री की शोहरत जो है ना, इससे बड़ा इम्तिहान रब की ज़ात और नहीं ले आपसे सकती। बेहतर कौन जानता है ये बात? माशाल्लाह। तौसीक हैदर दी एनिमल लवर, ये जानवरों की मोहब्बत दिल में कैसे आई? किसी हादसे के बाद या किसी वाक़े के बाद क्या हुआ ये? मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनकी बहुत ही प्यारी सी एक सफ़ेद रंग की बहुत उनकी ही बहन की खूबसूरत, हाँ उनकी बहन की एक कुतिया थी, उसका नाम था जैकी, हाँ। और मेरे दोस्त का नाम था शमून हाशमी। जी। तो बहुत बरस पहले की बात है, मतलब आई डोंट नो, शायद 30-35 बरस पहले के उनके घर में उस जैकी ने मुझे यहाँ पिंडली पे, काट लिया था। नहीं मजाक अपनी जगह पे, वैसे ये वाक़या बिल्कुल सच है और मुझे आज भी याद है कि मुझे ज़िंदगी में मेरे पास बहुत कुत्ते हैं और बड़े खूंखार कुत्तों से मेरी दोस्ती है। जो मेरे दोस्त, मुझे आज तक किसी कुत्ते ने नहीं काटा। एक ही समझदार कुत्ता था। एक ही समझदार कुत्ता था जो वो शमून हाशमी का था। नहीं, संजीदा जवाब दूँ तो यस, मेरा ख्याल है कि सिर्फ कुत्ते ही नहीं, बिल्ली, मगरमच्छ, हाथी, मतलब ये परवरदिगार आलम की जो हाँ, तख्लीक है, exactly, जो भी तख्लीक है उससे मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए और बेजा किसी को मारना पीटना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और कुत्ता तो मेरा ख्याल है रब की बहुत ही खूबसूरत, और बिल्ली भी रब की बहुत खूबसूरत तख्लीक है और इंसान के लिए बहुत अहम तख्लीक है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी या कुर्राए अर्ज़ पे इंसान के साथ कुत्तों का होना कितना अहम और ज़रूरी है, आपको ख़ुद अंदाज़ा नहीं है। तौसीक हैदर, मुश्किलें आईं और बहुत कठिन भी आईं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने तो सारा जो मुझे तो काम कोई और भी नहीं आता, आपने तो फ़न और कंपेयरिंग और शोबिस से ही मुंसलिक रहे, उसमें उतार चढ़ाव आए। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में सेहत, बीमारी, सब कुछ आई। क्या ऐसी शय, ड्राइविंग फोर्स, जो चेहरे की मुस्कुराहट को कभी कम नहीं होने दिया, आँख की चमक को कभी कम नहीं होने दिया, लहजे की खनखनाहट को कभी कम नहीं होने दिया? शायद अपने मौजूद को ख़ुद तख्लीक करने की ख्वाहिश जो है ना, लोग अपने मुस्तकबिल को तख्लीक करने में पड़ जाते हैं। You live in your present. उस लम्हे को सिर्फ ज़िंदा उसमें नहीं रहना, उसको तख्लीक करना है। और जब आप ख़ुद अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ तख्लीक करते हैं तो बेहतरीन तख्लीक करते हैं। माजी को तो भूल ही जाइए, मैं तो मुस्तकबिल की बात भी नहीं करता। लम्हा मौजूद को ख़ुद से तख्लीक करने का जो चस्का है वो है जो कि वो तमाम उतार चढ़ाव प्रोफेशनल या ज़ाती जिनसे मैं बहुत गुज़रा, आप जानते हैं मुझे, और बहुत कामयाबी से गुज़रा और आज आपके सामने माशाअल्लाह मौजूद हूँ। तो उसकी वजह यही है कि वो जो प्रेजेंट मोमेंट, शमून, इतना मोमेंट में रहना ज़रूरी है। इतना, मुझे ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं। अगर मुझे कहा जाए कि तौसीक हैदर की कहानी फिर से लिखो, खुदा गवाह है, मुझे शमून हाशमी बहुत तुम प्यारे हो, अजीज़ हो, तुम्हारे सर की कसम, मैं एक सीन भी चेंज नहीं करूँ। ख़वातीन और हज़रात, तौसीक हैदर की यही सच्ची, झूठी, खनखनाती हुई कहानी, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के मेज़बान की कहानी है, जिसमें बात कड़वी हो, कसीली हो, ना गुफ्ता बे हो, तब भी ढके छुके लफ्ज़ों में कैसे उसके अंदर चाहे कितनी तलखी हो, लेकिन ऐसी चीनी की लपेट देकर तौसीक हैदर कितने ही गलों से, कितने ही हलक से हर रोज़ सुबह सवेरे उतार देते हैं। बात का ये सलीक़ा, बात का ये अंदाज़, मुझे टेरी गुडकाइंड का एक कोटेशन याद आ रही है।
Democracy in itself is neither good neither bad unless it is there to serve the rights of an individual. جمہوریت اپنی ساخت میں نہ اچھی ہے نہ بری ہے تا وقت کہ وہ فرد کے تمام تر حقوق کی محافظ نہ بن جائے. توصیق حیدر اور اسی نوع کے کتنے ہی اس قبیل کے ایسے لہجے ہیں جو ہمیں ہمیشہ یہ بتلاتے رہے ہیں اپنی حد میں رہیے, بات کہیے, سلیقے سے کہیے. توصیق حیدر آپ کا بہت شکریہ. پروردگار عالم آپ کو لمبی زندگی دے. اور میری اماں آپ کو کہا کرتی تھی میری زندگی تجھے لگ جائے. اب ہم ہادیہ کی طرف جا رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اس آواز کو ہم سب کی زندگی لگ جائے. کیا سنائیں گے؟ جی میں آپ کو میڈم عابدہ پروین جی کا صوفیانہ کلام ایک نکتہ یار پڑھایا. واہ واہ.
شادی ذات نکائی بلا شاہ بلا شاہ